بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے پرزور اصرار پر ان کی آسانی کی خاطر بنائی جا رہی ہے اور عربی زبان سیکھنے سے متعلق ہے، جو عربی قواعد و ضوابط کی روشنی میں کچھ تمرینات یعنی ایکسرسائزز پر مشتمل ہے۔ ان سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات کی روشنی میں ہم عربی زبان کے قواعد کو بھی انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ما هذه الاشیاء، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو جواب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر هذه اقلام، یہ قلمیں ہیں، یہ پین ہیں۔ اقلام قلم کی جمع ہے، یہ قلمیں ہیں۔ ماذا فی المنزل، منزل میں یعنی مکان میں، گھر میں کیا ہے؟ السیارۃ فی المنزل، گاڑی یا کار گھر میں ہے، منزل میں ہے۔ این الاساتذہ، این کے معنی کہاں ہیں، تو اساتذہ کہاں ہیں؟ الاساتذۃ فی المدرسہ، اساتذہ مدرسہ یعنی اسکول میں ہیں۔ هل هذه اعلام، حل کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے، کسی شک یا ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ حل هذه اعلام، کیا یہ اعلام ہیں؟ اعلام جمع ہے علم کی، اور علم کہتے ہیں جھنڈے یا فلیگ کو۔ حل هذه اعلام، تو ترجمہ ہوا کیا یہ جھنڈے ہیں یعنی فلیگز ہیں؟ تو اگر جواب پازیٹیو ہو یعنی مثبت جملہ ہو تو کہیں گے نعم، جی ہاں، هذه اعلام، یہ جھنڈے ہیں، اور اس کی صفت جدیدہ، یہ نئے جھنڈے ہیں۔ جی ہاں، یہ نئے جھنڈے ہیں۔ حل تلک اوراق، کیا وہ اوراق ہیں؟ اوراق جمع ہے ورق کی، ورق یا ورقہ، پیج کو، صفحے کو کہا جاتا ہے۔ کیا وہ صفحات ہیں؟ نعم، جی ہاں، تلک اوراق، جی ہاں، وہ صفحات ہیں، اوراق ہیں۔ ماذا عند البنت، پھر کویشچن ہے کہ ماذا کیا چیز ہے، عند البنت بیٹی کے پاس۔ المروحۃ عند البنت، مروحہ کہتے ہیں فین یعنی پنکھے کو، تو پنکھا ہے بیٹی کے پاس۔ کوئی بھی جواب، ممکنہ جواب ہم بنا سکتے ہیں، یہ چند ایگزامپلز ہیں، ہم چاہیں تو ان جوابات کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بسا اوقات ایسے کویشچن آتے ہیں جن میں الفاظ کو آگے پیچھے کر کے، چینج کر کے دیے جاتے ہیں، اور ان کو ترتیب سے لکھنا ہوتا ہے تاکہ ایک مفید جملہ بن سکے۔ الفاظ کو ترتیب دے کر ایک جملہ بنانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جملے ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں، اور ان میں چینجنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں کویشچنز کے طور پر۔ خریطۃ السعودیۃ فوق الجدار، خریطہ ہم جانتے ہیں کہ یہ میپ کو یعنی نقشے کو کہا جاتا ہے، تو سعودیہ کا نقشہ دیوار پر ہے، فوق اوپر، جدار دیوار کو کہتے ہیں۔ اب اس کو یوں چینج کیا جا سکتا ہے کہ خریطہ یہاں پر ہی رہے، سعودیہ کا لفظ جو ہے اس کو آخر میں لے آئیں، جدار کو سیکنڈ پر لے آئیں، تو یہ جملہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ مضاف مضاف الیہ کون سے الفاظ بن سکتے ہیں، اور موصوف صفت کون سے بن سکتے ہیں، کون سے الفاظ مبتدا بننے چاہیے اور کون سے الفاظ خبر بننے چاہیے۔ اب اس جملے کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو اس میں خریطۃ السعودیہ، اس کو مبتدا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی خبر دی جا رہی ہے فوق الجدار، کہ وہ دیوار پر ہے۔ کتب التلامذۃ جدیدہ، طلبہ کی کتابیں نئی ہیں۔ اب کتب التلامذہ مضاف مضاف الیہ، تلامذہ تلمیذ کی جمع ہے، اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی، تو اب اس کو چینج کر سکتے ہیں، کتب
پھر جدیدہ تلامذہ آخر میں لے آئیں تو وہی مضاف مضاف الیہ ہم نے دیکھنا ہے، کتب التلامذہ، جدیدہ طلبہ کی کتابیں نئی ہیں۔ تلک منازل طوال، وہ لمبی عمارات ہیں یا وہ لمبے بڑے مکانات ہیں، اونچے مکانات ہیں۔ تو تلک اسم اشارہ، ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ اسم اشارہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ جب بھی جملے کو ترتیب دینا ہو تو اسم اشارہ شروع میں لائیں گے، اور ایسے ہی سوالیہ جملے شروع میں لائیں گے۔ منازل منزل کی جمع ہے مکان کے معنی میں، طوال طویل کی جمع ہے، اور یہ موصوف صفت ہیں۔ تو تلک منازل طوال۔ حاذہ اسماء الطلاب، حاذہ اسم اشارہ شروع میں آئے گا، اسماء الطلاب اسماء مضاف اور طلاب مضاف الیہ ہے، تو لہٰذا ترتیب جب بھی بنائیں گے تو مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ اسماء الطلاب، یہ طلبہ کے نام ہیں، اسماء اسم کی جمع، طلاب طلبہ کی جمع۔ حدائق المدرسۃ جمیلہ، اب چونکہ حدائق المدرسہ بظاہر یہ مبتدا لگتا ہے کیونکہ اس کی خبر جمیلہ ہے، تو اسکول کے باغات خوبصورت ہیں، اسکول کے حدائق حدیقہ کی جمع، اسکول مدرسہ اسکول، اسکول کے باغات جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ اولادی عند المرأہ، اولادی مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے عند المرأہ، میری اولاد یعنی میرے بچے عند المرأہ وہ خاتون کے پاس ہیں۔ تو یوں عزیز طلبہ یہ کویشچن بھی اس ترتیب پہ ہم نے سمجھا کہ کس طرح الفاظ کو آگے پیچھے کر کے بدل کے دیا جاتا ہے اور ان سے ہم کیسے جملوں کو ترتیب لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہ پوچھا جائے کہ بعض جملوں کا ترجمہ کیجئے اور ان کی واحد کی جمع لکھیے یا جمع کی واحد لکھیے، تو اس نوعیت کے کویشچن آ سکتے ہیں، جیسے حاذہ شجرۃ طویلہ، یہ لمبا درخت ہے، یہ لمبا درخت ہے۔ اب ہم نے ان الفاظ کی اسماء کی جمع بتانی ہے، شجرہ کی جمع اشجار، طویلہ کی جمع طوال، تو جملہ بنا لیں گے تلک اشجار طوال، وہ لمبے درخت ہیں۔ ذالک الولد فی المدرسہ، وہ لڑکا اسکول میں ہے، ذالک وہ ولد لڑکا، فی المدرسہ اسکول میں ہے۔ اب یہاں پر اسماء ہیں الولد المدرسہ، ان کی جمع، ولد کی جمع اولاد اور مدرسہ کی جمع مدارس۔ الاولاد فی المدارس، بچے یا لڑکے اسکولوں میں ہیں، دونوں کی ہم نے جمع بنائی۔ الرجل القصیر عند السبورہ، رجل آدمی، قصیر پستہ قامت چھوٹا قد، عند السبورہ تختہ سیاہ کے پاس ہے، یعنی چھوٹے قد کا آدمی، چھوٹا آدمی تختہ سیاہ کے پاس ہے۔ الرجل القصیر یہ اسماء ہیں، رجل کی جمع رجال ہے، قصیر کی جمع قصار ہے۔ پھر اسی طرح وہ واحد جمع سے متعلق کویشچن پوچھ سکتے ہیں، بعض اسماء کے واحد دے کر ان کی جمع پوچھی جا سکتی ہے یا جمع دے کر ان کی واحد پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے چند الفاظ ہیں بطور ایک مثال کے، فار ایگزامپل سریر کہتے ہیں بیڈ کو یا چارپائی کو، اس کی جمع سرور آتی ہے۔ اسم نام جمع اسماء، تلمیذ شاگرد جمع تلامذہ یا تلامیذ، غرفتن یا غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو، اس کی جمع غرف آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم اور جمع مکسر میں سے جمع سالم کی پہچان یا ایسے الفاظ جن کی جمع سالم آتی ہے ان کو تو بیان کرنا یا لکھنا سمجھنا آسان ہے، کیونکہ اس میں لفظ ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے مسلم سے مسلمون۔ لیکن جو جمع مکسر ہے جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے جمع کو ہمیں اچھی طرح یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اس موقع پر لکھ سکیں۔ پھر فل ان دی بلینکس کی صورت میں کویشچن آ سکتا ہے، جس میں فل ان دی بلینکس کے اندر ہمیں بعض مرتبہ موصوف لکھنا ہوتا ہے، بعض مرتبہ صفت لکھنی ہوتی ہے، بعض مرتبہ مبتدا لکھنا ہوتا ہے، بعض مرتبہ خبر لکھنی ہوتی ہے،
اور بعض صورتوں میں ہمیں اسم اشارہ لگانا ہوتا ہے، کہیں ہمیں ہیلپنگ ورب یعنی حروف جارہ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو مختلف طرح سے ہمیں یہ فل ان دی بلینکس کا کویسچن پیپر میں آ سکتا ہے۔ حاذہ سرر عالیہ، حاذہ اسم اشارہ، سرر سریر کی جمع، فل ان دی بلینکس میں ہم نے مثلا لکھا عالیہ کے معنی اونچے، یہ اونچے بیڈ ہیں، پلنگ ہیں یا چارپائیاں ہیں، کوئی بھی اس سے متعلق ہم یہاں پر جمع لکھ سکتے ہیں یا موصوف لکھ سکتے ہیں۔ حل عندک قلم، کہ آپ کے پاس قلم ہے، اب یہ کویسچن ہے تو اب حل عندک قلم، حل عندک کتاب، کوئی بھی آپ یہاں پہ اسم لکھ سکتے ہیں جملہ مکمل کرنے کے لیے۔ من ذالک الولد، وہ لڑکا کون ہے؟ اب چونکہ الولد ہے، اگر الولد ہے تو شروع میں اسم اشارہ بھی ہم مذکر کا لے کر آئیں گے، من ھذا الولد کہہ سکتے ہیں، من ذالک الولد کہہ سکتے ہیں، لیکن اسم اشارہ مذکر کا آئے گا۔ التلاميذ فی المسجد، طلبہ مسجد میں ہیں، طلبہ فی الکلیہ، فی المدرسہ، فی الجامعہ، کچھ بھی جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ البنت فی الحدیقہ، بنت بیٹی، حدیقہ باغ، بیٹی یا لڑکی باغ میں ہے۔ کتب جدیدہ، کتب جمع ہے کتاب کی، اس کی جمع ہم لے کر آئے واحد مؤنث جدیدہ، نئی، نئی کتابیں، موصوف صفت۔ پھر اسی طرح مزید دیکھ لیں مثالیں، تلک اشجار طویلہ، اب تلک اشجار طویلہ، تلک اسم اشارہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، اشجار طویلہ موصوف صفت ہیں، اشجار شجر کی جمع ہے، درخت، طویلہ لمبے، وہ لمبے درخت ہیں۔ اولئک رجال طوال، وہ لمبے آدمی ہیں۔ ھذہ الاوراق جدیدہ، یہ صفحات نئے ہیں، چونکہ ھذہ الاوراق یہ اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، جدیدہ اس کی خبر ہے، تو یہ اوراق کے صفحات نئے ہیں۔ فوق المکتب کتب کثیرہ، میز پر بہت سی کتابیں ہیں۔ الغرف کثیرۃ واسعہ، کمرے بہت زیادہ اور وسیع ہیں، بیچ میں واو اگر لگاتے ہیں تو یہ کثیرہ وہ بہت زیادہ ہیں، واسعہ اور وہ بڑے کشادہ یا وسیع بھی ہیں۔ یقیناً ہم نے عربی زبان سیکھتے وقت پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی سے متعلق بھی تفصیلات پڑھی ہوں گی۔ بسا اوقات کویسچن فعل ماضی سے متعلق آتا ہے، فعل ماضی کے جملے لکھے ہوتے ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ عارفہ، اس نے پہچانا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس ایک مرد نے پہچانا۔ قاعدہ، وہ بیٹھا، وہ ایک شخص بیٹھا۔ فتح، اس ایک شخص نے کھولا۔ حضر، وہ ایک شخص حاضر ہوا۔ فہمہ، وہ ایک شخص سمجھا یا اس نے بات سمجھی۔ دخل، وہ داخل ہوا۔ ذہب، وہ گیا۔ ان تمام جملوں میں یا الفاظ میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ابتدائی درجے میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، باقی جو صیغے ہیں ان کے بارے میں سوالات عام طور پہ کم آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے واحد مذکر غائب سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا بھی ابتدائی تعلیم کے اندر شامل ہے، اور اس کے لیے بہت آسان سی نشانی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں اگر ان کے آخر میں ہم تے لگا دیں، تائے لین لگا دیں، تو وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے یہاں ہے رجع سے رجعت، واحد مؤنث غائب، وہ ایک خاتون واپس آئی۔ حاربت، وہ ایک خاتون، وہ ایک عورت بھاگی۔ شاربت، اس ایک نے پانی، خاتون نے پانی پیا۔ ترکت، اس ایک نے چھوڑا۔ نظرت، اس ایک عورت نے دیکھا۔ کتبت، اس ایک عورت نے لکھا۔ غسلت، اس ایک عورت نے دھویا۔ تو تا ساکن لگا دی تو واحد مذکر غائب سے صیغہ بن گیا واحد مؤنث غائب، اور اگر یہ کویسچن آ جائے کہ واحد مؤنث غائب سے واحد مذکر حاضر بنائیں تو بہت آسان کہ تا کو ہٹا کر اگر کہیں گے تو وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، جیسے رجع، حاربہ، شاربہ، ترکا، نظرہ، کتبہ، غسلہ۔ بسا اوقات ایسے جملے آتے ہیں کہ کویسچن کے اندر
فعل یعنی ورب موجود ہوتے ہیں اور ان سے جملہ اسمیہ بنانے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ابتدائی عربی زبان سیکھنے کے اصول و ضوابط میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جو پریکٹس ہے اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ اہم کویسچن ہے اور اکثر ابتدائی عربی زبان کے کویسچن یا پیپرز کے اندر اس طرح کے جملے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر اب چند الفاظ جو کہ ورب ہیں یعنی افعال ہیں وہ مذکور ہیں، قادمہ، ضاحکہ، طلبہ، صرخہ، سألہ، یا اس طرح کے اور الفاظ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب ان سے جملہ اسمیہ ہم کیسے بنائیں گے؟ تو اس کی بہت آسان سی مثال ہم یاد رکھیں یا اصول یاد رکھیں کہ ان افعال کے شروع میں ہم کوئی بھی ناؤن لگا دیں، کوئی نام لگا دیں، کوئی ایڈجیکٹو لگا دیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ جیسے قدیمہ وہ آیا تو شروع میں ہم نے لگا دیا الرجل قدیمہ کہ آدمی آیا، ضاحکہ وہ ہنسا تو الطالب ضاحکہ طالب علم ہنسا، طلبہ اس نے مانگا یا طلب کیا تو شروع میں نام لگا دیا زید طلبہ زید نے مانگا، صرخہ وہ چیخا یا چلایا، المریض صرخہ مریض چلایا، سألہ اس نے سوال کیا، الفقیر سألہ فقیر نے سوال کیا، فقیر نے مانگا۔ تو ہم یاد رکھیں کہ جملے کے شروع میں اگر اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر جملے کے شروع میں ورب یعنی فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کو الٹ کر دیں، کویسچن آئے کہ ان اسماء کو آپ فعلیہ جملہ بنائیں اور وہاں اسماء ذکر ہوں الرجل، الطالب، زید، مریض، فقیر وغیرہ، اور کہا جائے کہ ان کو جملہ فعلیہ بنائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم فعل کو شروع میں لے آئیں گے، جیسے قدم الرجل، ضاحک الطالب، طلب زید، صرخ المریض، سأل الفقیر، تو افعال شروع میں آئے تو جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ فل ان دی بلینکس میں بھی اس ایکسرسائز کو مزید پریکٹس میں لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں فاعل مذکور ہوتا ہے، فعل کا ذکر نہیں ہوتا یا مفعول کا ذکر نہیں ہوتا، تو ورب یا آبجیکٹ وہ لکھنا پڑتا ہے، یا سبجیکٹ جو ہے وہ جملے میں محذوف ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے فل کرتے ہیں۔ جیسے اب یہاں فل ان دی بلینکس میں صرف نام لکھا ہوا ہے محمد۔ اب اس کویسچن میں محمد لکھا ہوا ہے اور شروع میں بھی خالی جگہ ہے اور لاسٹ میں بھی۔ اب چونکہ یہاں فاعل ذکر ہے، یہاں فاعل موجود ہے، ہمیں اب چاہیے فعل، تو فعل شروع میں ہم لکھیں گے۔ اب فعل فاعل تو یقیناً جو تیسرا لفظ ہوگا وہ مفعول کا ہوگا۔ ہم نے جملہ بنایا شربا محمد، پیا محمد نے الماء پانی۔ اب کوئی بھی اس طرح کا آپ فعل اور مفعول بنائیں گے تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس دوسری مثال میں فعل تو موجود ہے لیکن اس کو ضرورت ہے فاعل کی اور مفعول کی۔ مثلا ہم نے اس کے جواب میں لکھا قعد خالد علی الکرسی، بیٹھا خالد کرسی پر۔ اب فاعل اور مفعول کا متعلق کا ذکر اس میں آ گیا۔ منح الاستاذ، اب یہاں پر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے لیکن مفعول نہیں ہے۔ منح نوازا یا عطا کیا یا دیا استاذ نے۔ اب کیا دیا؟ تو جواب میں ہم نے لکھا جائزہ۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو یا گفٹ کو، تو استاد نے انعام سے نوازا۔ فاطمۃ ضاحکت، اب فاطمہ یہاں نام فاعل موجود ہے لیکن تو ہم نے کوئی بھی یہاں پہ فعل لگانا ہے، فاطمۃ ضاحکت، فاطمہ مسکرائی یا ہنسی۔ تو چونکہ فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے ہم صیغہ مؤنث کا استعمال کریں گے، اور جب شروع میں فاعل نام موجود ہے تو پھر ہم صیغہ بھی غائب کا استعمال کریں گے، یعنی واحد مؤنث غائب کا، فاطمۃ ضاحکت۔ نظرت شازیہ،
اب یہاں نام موجود ہے، فاعل موجود ہے، تو لہذا شروع میں فعل کوئی لگانا ہے. نظرت، اکلت، ذہبت، کتبت، کوئی بھی آپ ورب لگا دیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. ایسے ہی اب یہاں پر فہمیدہ، نام موجود ہے یعنی فاعل موجود ہے، تو فعل چاہیے اور مفعول چاہیے. اکلت فہمیدۃ الفاکہہ، فہمیدہ نے پھل کھایا، فاکہہ کے معنی پھل، تو پھل کھایا. فعل اور مفعول خالی جگہوں پر آ جائے گا اور بیچ میں فاعل موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسا کویسچن ہے کہ جس میں بسا اوقات فعل، فاعل اور مفعول میں سے کوئی ایک یا کوئی دو کلام سے حذف کیے جاتے ہیں اور ان کو فلنگ دی بلینکس پہ چھوڑا جاتا ہے، اور طالب علم نے ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول کی صورت میں. اور اس میں عام طور پر جملے کا سٹرکچر یہی ہوتا ہے کہ فعل شروع میں آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ پہ مفعول آتا ہے. لیکن ہم یہ بات جانتے ہوں گے، ہم نے ابتدائی عربی زبان کی تعلیم میں یہ بات سیکھی تھی کہ کبھی اس ترتیب کے الٹ بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے. کبھی فاعل فعل سے پہلے آ جاتا ہے، کبھی مفعول بھی فاعل سے پہلے آ سکتا ہے، ضرورت کے موقع پر کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے یا دیگر مختلف مقاصد کے تحت. لیکن عام طور پر جو ترتیب رہتی ہے وہ یہ ہے کہ فعل نمبر 1 پہ، پھر نمبر 2 پہ فاعل، نمبر 3 پر مفعول. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے ایسے سوالات کے جوابات دینے کا. پھر اسی طرح جیسا کہ عرض کیا، اسی کویسچن کی نیچر سے متعلق ایک کویسچن اور آ سکتا ہے جس میں ایک جملہ دیا ہوا ہوگا کویسچن کی صورت میں، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا دو طریقوں سے، یعنی جملہ اسمیہ کی صورت میں اور جملہ فعلیہ کی صورت میں. اور اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ہم شروع میں اسم لگا دیں گے تو پھر جملہ اسمیہ بنے گا، شروع میں فعل کو لے آئیں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. آئیے اس اصول کے مطابق چند مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں. من اکل التفاح، اکل انس التفاح، انس نے تفاح کھایا. اب دیکھیے یہاں پر اکل فعل یہ شروع میں ہے، پھر فاعل ہے اور پھر مفعول ہے، تو یہ لہذا شروع میں فعل ہونے کی بنا پہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اگر فاعل کو شروع میں لے آئیں تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. انس اکل التفاح، انس نے تفاح کو کھایا. حل رجع التلامیذ، کیا تلامیذ یعنی طلبہ واپس آ گئے. اب جواب میں اگر منفی بنائیں گے تو تب بھی، اگر مثبت بنائیں گے تو تب بھی جملہ فعلیہ اور اسمیہ کیسے بنیں گے؟ ما رجع التلامیذ، طلبہ واپس نہیں آئے. ما منفی کے سینس میں ہے، نیگیٹو سینٹینس کے لیے، تو طلبہ واپس نہیں آئے تو جملہ فعلیہ کیونکہ شروع میں فعل ہے. اور فاعل کو شروع میں لے آئے، التلامیذ ما رجع، طلبہ واپس نہیں آئے تو جملہ اسمیہ بن گیا. ماذا طلب الاستاذ، نیکسٹ ایگزامپل، ماذا طلب الاستاذ، استاد نے کیا چیز مانگی، کیا چیز طلب کی. تو طلب الاستاذ الکتابہ، فعل شروع میں ہے تو جملہ فعلیہ ہے. استاذ نے کتاب مانگی، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ. اور الاستاذ طلب الکتاب، شروع میں فاعل کو لے آئے، اسم کو لے آئے تو فاعل فعل مفعول جملہ اسمیہ. من دخلا، کون آیا ہے، کون داخل ہوا. دخل الطبیب، مثلا جواب دیتے ہیں کہ طبیب یعنی ڈاکٹر داخل ہوا، جملہ فعلیہ. اور الطبیب دخلا کہ آنے والا شخص طبیب ہے، طبیب داخل ہوا تو جملہ اسمیہ. من خرج من المنزل، منزل سے کون نکلا ہے، کون منزل سے گیا ہے. خرج الطفل من المنزل، خرجہ فعل شروع میں، نکلا ہے طفل بچہ، من المنزل منزل سے یعنی گھر سے مکان سے، جملہ فعلیہ. اور الطفل خرج من المنزل شروع میں اسم لے آئے، الطفل اسم ہے تو اسم لانے سے جملہ اسمیہ بن گیا. ماذا شرب الولد، بیٹے نے یا لڑکے نے کیا چیز پی ہے. ماذا کیا چیز، شربہ پی ہے لڑکے نے. شرب الولد اللبن، شربہ فعل، ولد فاعل، اللبن مفعول. لڑکے نے دودھ پیا ہے اور جملہ اسمیہ کی صورت میں الولد شرب اللبن، لڑکے نے دودھ پیا ہے. اسم فاعل کو یعنی اسم کو ہم شروع میں لے آئیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا.